السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں 12ویں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی سیاسی جماعت کو اس طریقے سے انتخابات سے باہر کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی جس طریقے سے ان 12ویں انتخابات میں الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن بطور ادارہ ننگا ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر کیا جائے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود، پورا زور لگانے کے باوجود، آج دن تک تحریک انصاف اور عمران خان کو انتخابی عمل سے باہر نہیں کیا جا سکا۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ ایک ذات اوپر بیٹھی ہے جس کے فیصلے، جس کا حکم الیکشن کمیشن کی کوششوں سے بھی بڑا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا پچھلے ساڑھے چار ہفتوں سے مقصد ہی ایک تھا کہ تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان چھینا جائے۔ پچھلے 4 ہفتوں میں الیکشن کمیشن کا پورا عملہ صرف اسی کوشش میں لگا تھا کہ تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان نہ مل سکے۔ پھر جس قسم کے انتخابی نشانات تحریک انصاف کے امیدواروں کو ملے تاکہ وہ اپنی انتخابی مہم نہ چلا سکیں، آج 18 جنوری جمعرات کے دن پشاور ہائی کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو پھر پشاور ہائی کورٹ میں ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کو مبارک ہو، انتخابی نشان کا معاملہ حل ہو گیا ہے۔ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جتنے بھی آزاد امیدواران تھے، بشمول اس ٹائم چودھری نثار علی خان جو سابق وزیر داخلہ تھے، نون لیگ سے ان کے اختلافات تھے، انہوں نے 2018 انتخابات سے کچھ دن پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے، وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ پھر زعیم قادری جو نون لیگ کے پنجاب کے بڑے سرگرم رہنما تھے، انہوں نے بھی نون لیگ سے راہیں جدا کیں۔ ان سمیت بے شمار آزاد امیدوار تھے جن کو الیکشن کمیشن کی جانب سے جیپ کا نشان دیا گیا۔ میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں، 2018 کے عام انتخابات میں الیکشن کمیشن نے تقریباً 450 آزاد امیدواروں کو صرف جیپ کا ایک نشان دیا تھا تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ آزاد امیدوار ہیں۔ اچھا، اب یہ جو انتخابی نشان لینے والا معاملہ ہے، یہ پچھلے ساڑھے چار ہفتوں سے چل رہا ہے۔ الیکشن کمیشن پوری محنت کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان نہ ملے۔ پشاور ہائی کورٹ میں ذلیل ہوئے، پشاور ہائی کورٹ میں شکست ہوئی، اس کے بعد سپریم کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ نے جس قسم کا فیصلہ دیا وہ سب نے دیکھ لیا۔ یعنی آج تقریباً 5-6 دن ہو چکے ہیں اس فیصلے کو آئے ہوئے۔ آج دن تک سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر تنقید کی جا رہی ہے، رد عمل آ رہا ہے۔ قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان ملنا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اس 2 دن کی سماعت میں قاضی فائز عیسیٰ نے باقاعدہ طور پر عمران خان کے وکلاء کو پوچھا تھا کہ آپ پشاور ہائی کورٹ میں کیوں گئے ہیں۔ اس سے تاثر یہ ملا تھا کہ شاید پشاور ہائی کورٹ تحریک انصاف کو ان کے انتخابی نشان پر ریلیف دے رہا ہے اور باقی ملک کی عدالتیں تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان لینا چاہ رہی ہیں۔ آج جمعرات کے دن ایک دفعہ پھر انتخابی نشان کے معاملے پر پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے حق میں ایک بڑا فیصلہ دیا ہے۔ دیکھیں، جب بھلے کا انتخابی نشان لیا گیا تھا، اس کے بعد تحریک انصاف کے تمام امیدواران کو جس قسم کے انتخابی نشان الاٹ ہوئے، پلان یہ تھا کہ ایسے ایسے بے تکے انتخابی نشان دیے جائیں جس کی بنیاد پر تحریک انصاف انتخابی مہم نہ چلا سکے۔ یعنی بینگن کا نشان دیا، کسی کو جوتا دے دیا، کسی کو بوٹل دے دی، گدا گاڑی دی، کیک دیا، کسی کو وائلن، کسی کو گٹار دے دیا، حکا دے دیا۔ یعنی ایسے ایسے انتخابی نشانات ملے جو اپنی انتخابی مہم کے دوران تمام تر امیدواران بار بار ریکال نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے ایسے نشانات ملے تھے۔ حالانکہ جو 2018 میں آزاد امیدواران کے ساتھ ہوا تھا کہ تمام آزاد امیدواران کو جیپ کا نشان مل گیا تھا، اس دفعہ بھی ایسا ہو سکتا تھا، لیکن الیکشن کمیشن باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب تحریک انصاف کے کئی ایسے امیدواران بھی ہیں جن کو ایسے انتخابی نشانات ملے ہیں جو ان کے مخالف امیدوار کو بھی ملے ہیں۔ یعنی آپ اب الیکشن کمیشن کی جانبداری دیکھیں، کس طریقے سے وہ تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر کرنے پر تلا ہوا ہے کہ ایک حلقے کے اندر اگر ایک امیدوار کا انتخابی نشان وائلن ہے تو اس کے مخالف امیدوار کا انتخابی نشان بھی وائلن ہے۔ پھر کسی ایک امیدوار کا انتخابی نشان جوتا ہے تو دوسرے مخالف امیدوار کا انتخابی نشان بھی جوتا ہے، تاکہ ووٹرز کنفیوز ہوں اور اس حلقے سے جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف ہے،
یعنی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑ رہی ہیں ان کو فائدہ ہو جائے۔ اب پشاور ہائی کورٹ میں کل ایک معاملہ گیا تھا کامران بنگش کا، جو سابق وزیر بھی رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، تحریک انصاف کے بڑے اہم رہنما ہیں۔ انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ میرا انتخابی نشان وائلن ہے اور میرے مخالف امیدوار کا نام بھی کامران ہے اور اس کا انتخابی نشان باجا ہے، تو جو ووٹر ہے اس کو کیسے پتا چلے گا کہ وائلن کو ووٹ دینا ہے یا باجے کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ دونوں ہی ایک ہی طریقے سے بیلٹ پیپر پر چھپے ہوئے ہیں۔ اس ٹائم تحریک انصاف کے بے شمار ایسے امیدواران ہیں جن کے اعتراضات مختلف ایپلیٹ ٹریبیونل کے اندر پڑے ہیں، نہ صرف پشاور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد میں اور ملک کی دیگر تمام تر عدالتوں میں یہ اعتراضات عائد کیے گئے ہیں کہ ہمارا انتخابی نشان تبدیل کیا جائے۔ اچھا، 2 دن پہلے الیکشن کمیشن نے ایک اور فنکاری کی، چونکہ اب پشاور ہائی کورٹ سمیت تمام تر عدالتوں سے تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آ رہے تھے کہ ان کے انتخابی نشانات تبدیل کیے جائیں، اور یہ ہر امیدوار کا حق ہے، یہ کوئی انہونی یا اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کو ایک انتخابی نشان دے دیا گیا ہے، اگر آپ کو وہ انتخابی نشان پسند نہیں آیا تو یہ آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دے کر، ایپلیٹ ٹریبیونل میں درخواست دے کر اپنا انتخابی نشان تبدیل کروا سکتے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے امیدواران نے دھڑا دھڑ اعتراضات دینا شروع کر دیے، دھڑا دھڑ درخواستیں دینا شروع کر دی۔ اس پر الیکشن کمیشن کے ترجمان نے ایک پریس ریلیز نکال دی۔ تمام تر ایپلیٹ ٹریبیونل کے ججز جو اعتراضات سن رہے ہیں انتخابی نشان کے حوالے سے، ان کو الیکشن کمیشن یہ بتانا چاہتا ہے کہ جن امیدواران کو انتخابی نشان الاٹ ہو چکے ہیں اب وہی انتخابی نشان رہنے دیجیے، کیونکہ بیلٹ پیپر کی چھپائی شروع ہو گئی ہے، اب انتخابی نشان تبدیل نہیں ہو سکتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی یہ پریس ریلیز، الیکشن کمیشن کی یہ فنکاری بھی آج پشاور ہائی کورٹ نے اڑا دی ہے۔ پہلا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا آ چکا ہے کہ تمام تر ایسے امیدواران جن کو اپنے انتخابی نشانات پر اعتراضات ہیں یا جن کا انتخابی نشان اپنے مخالف امیدوار کے انتخابی نشان سے ملتا جلتا ہے، ان کے انتخابی نشانات فوراً تبدیل کیے جائیں۔ پشاور ہائی کورٹ سے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تحریک انصاف کے امیدواروں کے حق میں آیا ہے۔ کامران بنگش کو یہ فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ آپ کا انتخابی نشان تبدیل ہوگا۔ اگر یہ پشاور ہائی کورٹ کے ایپلیٹ ٹریبیونل نے فیصلہ دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے لاہور ہائی کورٹ سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، یعنی جہاں جہاں پر بھی تحریک انصاف کے امیدواروں کو یہ مسائل ہیں کہ ان کے انتخابی نشان بے تکے ہیں یا ان کے انتخابی نشان مخالف امیدوار کے انتخابی نشان سے ملتے ہیں، اب وہ انتخابی نشان تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک جیسا انتخابی نشان نہیں ملے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کسی صورت نہیں چاہتا کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو ایک جیسا انتخابی نشان ملے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے، بلے کے انتخابی نشان پر تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑ سکتی، بلے کا انتخابی نشان سپریم کورٹ نے لے لیا ہے، ٹھیک ہے، 14 لوگوں کا اعتراض 24 کروڑ لوگوں پر بھاری پڑ گیا، مان لیا، لیکن 2018 کے الیکشن میں اگر تمام تر آزاد امیدواروں کو جیپ کا نشان مل سکتا ہے تو کیا اس دفعہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو ایک نشان نہیں مل سکتا تھا؟ کیا ان کو جیپ یا وائلن یا گٹار تمام امیدواران کو آپ ایک ہی نشان دے دیتے؟ لیکن کیونکہ تحریک انصاف کو انتخابی نشان سے عمل سے باہر رکھنا ہے، تحریک انصاف کو کسی صورت انتخابات سے پہلے کمزور کرنا ہے، اس وجہ سے الیکشن کمیشن باقاعدہ طور پر ایک سیاسی جماعت بن کر تحریک انصاف کے خلاف کھیل رہا ہے۔ اب آج پشاور ہائی کورٹ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ تمام تر وہ امیدواران جن کو اپنے انتخابی نشان پر اعتراضات ہیں وہ فوری طور پر پشاور ہائی کورٹ یا ملک کی کسی بھی ہائی کورٹ سے رجوع کریں، فوری طور پر ان کا انتخابی نشان تبدیل ہوگا۔ اگر بیلٹ پیپر چھپنے چلے بھی گئے ہیں تو ابھی بہت دن ہے۔ اگر کوئی بھی عدالت یہ حکم دے دیتی ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ فوری طور پر بیلٹ پیپر کی چھپائی روک دیں، تحریک انصاف کے امیدواران کے اعتراضات آ رہے ہیں، ان کے اعتراضات کی بنیاد پر ان کے انتخابی نشانات تبدیل کرنے ہیں، تو یہ بیلٹ پیپر کی چھپائی رک جائے گی۔ یہ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی بھی انتخابات میں تقریباً 20 دن پڑے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بہت ٹائم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو فیصلہ آج پشاور ہائی کورٹ نے دیا ہے انتخابی نشان تبدیل کرنے کا، کیا ملک کی دیگر عدالتیں بھی تحریک انصاف کے امیدواران کو اتنا بڑا ریلیف دیں گی کہ جس کو اپنے انتخابی نشان پر اعتراض ہے وہ انتخابی نشان کو تبدیل کرے؟ ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران نے اپنی ضد بنا لیا یہ انتخابی نشان، یعنی بینگن کے انتخابی نشان پر آپ کو ڈیجیٹل میڈیا پر بے شمار گانے ملیں گے، یہاں تک کہ چارپائی ایک امیدوار کو انتخابی نشان ملی، اس امیدوار نے چارپائی پر تحریک انصاف کا جھنڈا بنوا دیا، لائٹیں لگوا دیں۔
یعنی تحریک انصاف کے امیدواران تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر تو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مقابلہ کرنا ہے، ہر صورت میں الیکشن کمیشن کو شکست دینی ہے، ہر عدالت میں بھی ان کو شکست ہو رہی ہے، اور 8 فروری 2024 والے دن بھی ان کو شکست دینی ہے۔ اسی وجہ سے کوئی اب یہ دل پر نہیں لے رہا کہ ہمارا انتخابی نشان تھوڑا سا غیر معقول ہے، اس کو ہم اپنی انتخابی مہم میں کیسے کال کریں گے۔ اب تمام لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انتخابی مہم زور و شور سے چلے گی، لیکن اگر کسی بھی شخص کو کوئی اعتراض ہے تو پشاور ہائی کورٹ سمیت کسی بھی عدالت سے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے کامران بنگش کا فیصلہ دے کر یہ مہر لگا دی ہے کہ کوئی بھی امیدوار اپنے انتخابی نشان پر اعتراض لگا کر اپنا انتخابی نشان تبدیل کروا سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔